بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ وہ تمام خوش نصیب افراد جو کہ حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول کرے اور آپ کی آئندہ آنے والی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کرے اور آپ حج سے واپسی کے بعد بالکل گناہوں سے اس طرح پاک ہوں جیسے ایک نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی سعودی عرب سے حجاج کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں بہت اہم ہیں جن کا میں اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کروں گی۔ تمام عازمین حج سے گزارش ہے کہ جب وطن واپسی پر وہ اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب اور دوستوں کو اپنا سفر حج سنائیں تو چند باتیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے کچھ جملے ایسے ہیں جن کے استعمال میں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ سیڑھیوں پر اتنا رش تھا کہ نکلنا مصیبت ہو گئی۔ نہیں، ایسا مت کہیں کہ سیڑھیوں پر اتنا رش تھا کہ نکلنے میں مصیبت ہو گئی، بلکہ ایسا کہیں کہ سیڑھیوں پر اتنا رش تھا کہ نکلنے میں مشقت لگی۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طواف اور سعی میں اتنا ازدحام تھا کہ رل گئے۔ ایسا مت کہیں، بلکہ یہ کہیں طواف اور سعی میں اتنا ازدحام تھا کہ ہم تھک گئے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راستوں میں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ چلنا عذاب ہو گیا۔ ایسے مت کہیں، بلکہ یوں کہیں کہ لوگ راستوں میں ایسے بیٹھے تھے کہ چلنا دشوار ہو گیا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر طرف راستے بند ملے، اتنے راستے بند تھے کہ ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا ہے کہ ہر طرف سے راستے بند ملے اور اس طرح ہمارا راستہ لمبا ہو گیا۔ بعض لوگوں کو وہاں کے دکانداروں سے شکایت ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں کے دکاندار بڑے چیٹر قسم کے ہیں۔ آپ ایسا ہرگز نہ کہیں، بلکہ یوں کہیں کہ وہاں کے دکاندار پکے کاروباری مزاج کے ہیں۔ آپ ایک بہت مقدس سفر سے واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا تھا تو آپ وہاں گئے تھے اور آپ نے ایک مقدس فریضہ سر انجام دیا ہے۔ حج مالی اور بدنی مشقت دونوں کا نام ہے۔ آپ نے جانے انجانے میں اپنے الفاظ کے استعمال سے اپنی نیکیوں کو رائے گاہ نہیں کرنا۔ آپ نے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کرنا ہے، کیونکہ سفر حج میں دشواریاں بھی پیش آتی ہیں اور آپ کو ان دشواریوں پر اجر بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا آپ سے وعدہ کیا ہے۔ آپ نے ایسے جملے اپنی زبان سے بالکل ادا نہیں کرنے جن میں نہ شکری، نہ قدری اور اس جگہ کے احترام اور ادب کے منافی کوئی کسی بھی قسم کا پہلو پایا جاتا ہو۔ کسی بھی سفر میں تکلیف کا آنا فطری امر ہے۔ آپ کہیں پاکستان میں یا اگر آپ انڈیا یا کسی اور کنٹری کے بھی رہائشی ہیں، اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، ایون آپ گروسری کوئی شاپنگ کرنے نکلتے ہیں، یعنی چھوٹی موٹی بھی کوئی چیز لینے جاتے ہیں، تو پھر بھی آپ کو سفر میں یا آپ کے جو کسی بھی قسم کا سفر ہے اس میں پریشانی کا سامنا پیش آ سکتا ہے۔ یعنی جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ اس چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے نکلتے ہیں۔ تو جب آپ اتنے بڑے بارگاہ میں گئے ہیں، اللہ کے حضور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ قدموں میں آپ نے حاضری دی ہے، تو آپ نے ان جگہوں کا تقدس پامال نہیں کرنا، اور جتنی بھی سفر میں آپ کو تکلیفیں آئی ہیں آپ نے ان کو خندہ پیشانی سے برداشت تو کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے لوگوں کو ان تکالیف کو بڑھا چڑھا کر یا الفاظ کے غلط چناؤ سے اس طرح پیش نہیں کرنا کہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں آئے کہ حج بہت مشکل ہے۔ حج کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے اجر کو ناشکری کے جملوں سے ضائع نہ کریں کہ ان تکالیف پر بھی جو کہ آپ نے سفر کے دوران اٹھائی ہیں، ان پر بھی اجر کا وعدہ ہے۔ اور حرمین شریفین کے سفر میں تکالیف آئیں تو ان کو تو بہت خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ اب حاجی بن چکے ہیں۔ آپ نے اپنے حج کے تقدس کو برقرار رکھنا ہے۔ آپ نے لوگوں کے یعنی عام لوگوں کے ذہن میں یہ تصور نہیں آنے دینا کہ یہ حج کر کے بھی کس طرح کے افعال میں ملوث ہے۔ آپ نے اپنے حج کو سنبھالنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کیونکہ آپ پر اب
بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا ہے اور اپنے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ دھل چکے ہوں گے اور آپ کو حج مبرور کی سعادت بھی ملی ہوگی۔ اس لیے آئندہ سے آپ عزم کریں کہ آپ نے اپنے کسی قول و فعل سے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم اپنی زبان سے ہی دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہاتھ کا زخم پھر بھی بھر جاتا ہے، یعنی اگر آپ کسی کو مارتے ہیں تو وہ تو پھر بھی مندمل ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے جو آپ زخم پہنچاتے ہیں وہ کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ خواتین کو میں خاص طور پر اس بات کا کہوں گی کہ اپنے ہسبینڈس کے آگے زبان نہ چلایا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ بیشتر خواتین اپنی ناشکری اور زبان درازی کے باعث ہی جہنم میں جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا نامہ اعمال روز آخرت ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر میری یہ تجاویز آپ کو پسند آئی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چاہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔